عبادت بچی ہے، صداقت بچی ہے، تیرے ہی بھروسے پہ طاقت بچی ہے۔ واہ 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 عبادت بچی ہے، صداقت بچی واہ ہے، واہ واہ تیرے ہی بھروسے پہ طاقت بچی ہے۔ کیا کہنا دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم، اس سے پہلے بتا دوں عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہو جائے گی۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ عبادت بچی ہے، صداقت بچی ہے، تیرے ہی بھروسے پہ طاقت بچی ہے۔ واہ 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 عبادت بچی ہے، صداقت بچی واہ ہے، واہ واہ تیرے ہی بھروسے پہ طاقت بچی ہے۔ کیا کہنا دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی بے بسوں کا سہارا نہیں ہے، کوئی بے بسوں کا سہارا نہیں ہے۔ عبادت میں مانگی دعا کام آئے، عبادت میں مانگی دعا کام آئے، کوئی جب نہیں تو خدا کام آئے، کوئی جب نہیں تو خدا کام آئے۔ یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے، واہ یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے، بلکھتے سسکتے فلسطین والے۔ کیا کہنا واہ 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 عبادت میں مانگی دعا کام آئے، کوئی جب نہ ہو تو خدا کام آئے۔ یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے، بلکھتے سسکتے فلسطین والے، واہ 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 یوں اشکوں سے دامن بھگوتے رہیں گے، کیا کہنا خدا کب تلک ظلم ہوتے واہ 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 رہیں گے، واہ واہ خدا واہ واہ کب تلک ظلم واہ 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 کب تلک ظلم کیا کہنا ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں جاتے جاتے ندیم بھائی نے مجھے حکم دیا کہ وہ لب پہ آتی ہے نظم پڑھ کے تب جائیے۔ اصل میں اس نظم کے درمیان آپ تھوڑے سے خاموش ہوئے تھے، وہ ایک فطری بات ہے، کیونکہ جس طرح کی یہ نظم ہے اس کے احساس سے جب آپ جوڑیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی پلکیں تھوڑی سی نم ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی آواز وہیں رک جائے گی۔ یہ ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے تھے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے دل کی گہرائیوں سے اس شاہکار نظم کو سنا ہے۔ سارے لوگ مل کر اگر ایک بار عمران صاحب کو یہ یقین دلائیں گے کہ آپ نے اس نظم کو پسند کیا، قبول کیا، تو اس سے شاعر کو حوصلہ بھی ملے گا اور یہ دوسرے مشاعروں میں بھی اس نظم کو پڑھیں گے۔ ہمارے پرائم اسپانسر اسپار اسٹیل سے شبلی بھائی، پرویز بھائی اور دیگر ہمارے تمام اسپانسرز یہاں بیٹھے ہیں، ان سب کی محبتوں کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے، ان سب کی محبتوں کو اور انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہوئے کہ سچ بولنے کا کیا موقع جشن اردو کے ساتھ مل کے آپ لوگوں نے فراہم کیا ہے، اس کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں وہ نظم جس کا حکم ہے میں وہ سنا دیتا ہوں، ارشاد۔ اور آپ کی سنجیدگی، آپ کی خاموشیاں مجھے پتہ ہیں وہ دعاؤں میں ڈھل رہی ہوتی ہیں۔ اب آئیے دوستو ندائی ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں اطاعت کا بے مثال واقعہ۔ صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دل و جان سے ان پر عمل کیا۔ ان پر جسے امیر مقرر کر دیا جاتا تھا وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دیتے تھے۔
آپ حضرات میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے حضرت خالد بن ولید کا نام اور ان کے کارنامے نہ سنے ہوں۔ وہی خالد جو جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کا ظاہری سبب بن گئے تھے، وہی خالد جن کے کارناموں کو دیکھ کر زبان نبوت نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، وہی خالد جن کی شجاعت کی داستانیں ضرب المثل بن چکی ہیں، وہی خالد جو شہادت کے ایسے طلبگار تھے کہ ہم میں سے کوئی پیاسا پانی کا اتنا طلبگار نہیں ہوگا، وہی خالد جن کا نام فتح اور کامیابی کی ضمانت بن چکا تھا، وہی خالد جن کی ہیبت سے کفر کا دل لرزتا اور جسم تھر تھراتا تھا، یہی خالد بن ولید شام میں لشکر اسلام کے امیر تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے عظیم المرتبت صحابی ان کی ماتحتی میں بھی تھے، مگر سیدنا عمر بن خطاب نے خلافت پر فائز ہوتے ہی خالد بن ولید کو معزول کر دیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امیر بنا دیا۔ سوچئے ہم میں سے کوئی ہوتا تو اس کے دل و دماغ پر کیا گزرتی اور اس کا کیا رد عمل ہوتا، اور کچھ نہیں تو کم از کم ہم جہاد سے ضرور کنارہ کش ہو جاتے، مگر حضرت خالد بن ولید نے ذرا بھی اس کا اثر نہیں لیا، بلکہ خوشی خوشی فرمایا کہ میں پہلے امیر کی حیثیت سے جہاد کرتا تھا، اب ایک سپاہی کی حیثیت سے جہاد کروں گا۔ لوگوں کا خیال تھا اب جہاد میں آپ کی دلچسپی باقی نہیں رہے گی، مگر چونکہ وہ تو خالص اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جہاد کرتے تھے، اس لیے مورخین نے لکھا ہے کہ معزولی کے بعد ان کے حملوں اور قتال و جہاد میں مزید تیزی آ گئی، لیکن دوسری جانب نئے امیر کا بھی ظرف دیکھیے کہ بظاہر تو امیر وہ تھے، لیکن تمام جنگی ذمہ داریاں انہوں نے حضرت خالد پر ڈال رکھی تھی۔ اس واقعہ کو سامنے رکھ کر اپنے ماحول پر نظر ڈالیے، ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جب تک کسی کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے تو وہ خوب کام کرتا ہے، لیکن جو ہی وہ عہدے سے محروم ہوتا ہے تو وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے اور کام سے جان چرانے لگتا ہے، یا پھر وہ ایک نئی تنظیم بنا لیتا ہے۔ گویا کام مقصود نہیں ہے بلکہ عہدے منصب اور تنظیمیں مقصود ہیں، چنانچہ ہمارے ہاں ایک ہی مقصد کے لیے، ایک ہی پروگرام کے لیے تھوک کے حساب سے تنظیمیں بنتی ہیں، ان کے نئے جھنڈے، نئے سلوگن، نئے نعرے اور نیا منشور تیار کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، بس تنظیم ہی مقصد بن جاتی ہے، جھنڈا مقصد بن جاتا ہے، سلوگن مقصد بن جاتا ہے، دفتر مقصد بن جاتا ہے، کھوکھلے نعرے اور بیکار عہدے مقصد بن جاتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی تابع نہیں بننا چاہتا، ہر کوئی متبوع بننے کی فکر میں ہے، مقتدی بننے کے بجائے ہر کوئی مقتدی بننے کی چکر میں ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ خادم تھوڑے ہیں اور مخدوم زیادہ ہیں۔ یہی ہمارے انتشار کی وجہ ہے، جو ہی کسی کو امیر بنا دیا جاتا ہے، اس کی اطاعت کرنے کے بجائے اس کی ذات میں کمزوریوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں اونٹ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، وہ اتنا عظیم الجثہ جانور ہونے کے باوجود اطاعت کرتا ہے، ایک بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کر جہاں چاہے لے جاتا ہے، اور اسے اگر اونٹوں کی جماعت میں جوڑ دیا جائے تو شرافت کے ساتھ اس میں چلتا رہتا ہے، نہ ادھر ادھر جاتا ہے نہ ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، سینکڑوں میل کا پرمشقت سفر اسی طرح طے کر جاتا ہے۔ اطاعت کی صفت کے ساتھ ساتھ اونٹ کے اندر غیرت اور وفاداری جیسے اوصاف بھی پائے جاتے ہیں، جو کہ ایک مجاہد کے اندر بھی ہونے چاہیے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔